ہانیہ آپ کی شرارتوں سے تنگ آ چکی ہوں میں، ایک لیفٹیننٹ کی بیوی ہوتے ہوئے اور بچپن سے کیڈٹ اسکول میں پڑھنے کے باوجود آپ اس قدر ارسپانسیبل ہیں۔ اب اتنا بھی کیا ہوا کہ ہر وقت آپ کسی نہ کسی کو پریشان کرتے رہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے یونٹ سے سسپینڈ کر دیا جائے۔ سزا کا سن کر ہانیہ کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک ہفتہ؟ اف میم، کو اتنی چھوٹی سی شرارت کی اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ ہانیہ نے خوب ڈرامائی انداز میں کہا۔ چھوٹی سی شرارت ہانیہ بیٹا، یا شرارتیں؟ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ کل آپ نے اپنے میتھ کے پروفیسر کے کی بورڈ مارکر میں پٹاخہ لگایا تھا اور ان کے وہ مارکر بورڈ پر رکھتے ہی مارکر پھٹ کر ساری انک ان کے منہ پر گر گئی تھی۔ اس سین کو یاد کر کے ہانیہ نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ شاید آپ یہ بھی بھول رہی ہیں کہ چند دن پہلے آپ نے اپنے کلاس میٹ امان کو پنچ مارنا سکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹویسٹ کر کے اس کی کلائی کو توڑ دی۔ شاید آپ یہ بھی بھول رہی ہیں کہ چوکیدار بابا کو… بس کریں میم، میری تعریفوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، پوری سنانے بیٹھیں گی تو رات ہو جائے گی۔ ہانیہ کے شرارت سے کہنے پر ان دونوں نے ہانیہ کو گھورا۔ بس اب آپ ایک ہفتے کے لیے یوں ہی نہیں آ سکتی، اور یہ مت سوچیے گا کہ آپ وانیہ بن کر یہاں آ جائیں گی، ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ پرنسپل میم نے ڈپٹتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے منہ بھسور لیا۔ میم پلیز، ایک آخری بار معافی۔ نو ہانیہ، انف از انف، اب آپ کو سزا ضرور ملے گی، یو کین گو ناؤ۔ ہانیہ منہ بنا کر آفس سے باہر آئی تو اس کی نظر وانیہ پر پڑی جو بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ کیا کہا پرنسپل میم نے؟ وانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں وانی جان، بس ایک ہفتے کے لیے یونٹ سے نکال دیا ہے۔ سزا سن کر وانیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہانی، یہ سزا تمہیں ملی ہے یا مجھے؟ میں تمہارے بغیر کیسے آؤں گی یہاں؟ اپنے پیروں پر چل کے آؤ گی میرا بچہ، میں تمہیں اٹھا کر تو نہیں لاتی۔ وانیہ کے منہ بنا کر کہنے پر ہانیہ نے اس کے گال کھینتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگے گا ہانی۔ اب کی بار تو وانیہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی دو جسم ایک جان کی طرح ہی تھے، ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی دوست بھی نہیں آئی تھی۔ ارے فکر ناٹ، اس کا تو میں 2 دن میں جگاڑ لگا لوں گی۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، بابا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تمہاری تو بہت زیادہ شامت آئے گی۔ والدین کے ذکر پر ہی ہانیہ کے چہرے سے مسکان غائب ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے غصے سے۔ ہانیہ نے انتہائی بے روحی کا مظاہرہ کیا۔ ہانی، وہ بابا ہے ہمارے، ہم سے بہت پیار سے وہ پھوپھو کے زندہ ہونے سے پہلے کرتے تھے۔ وانی، اس کے بعد نہ تو انہیں ہم دونوں سے پیار رہا نہ مما سے، بس پھوپھو کے ساتھ اس پیار کو بھی دفنا دیا انہوں نے۔ ہانیہ کی بے روحی پر وانیہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ چلو گھر چلے۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، باہر کھڑی گاڑی کی طرف چل دی جہاں 3 آرمی یونیفارم میں ملبوس گارڈ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بہت عرصے سے اس اندھیری کال کوٹھی میں بند تھا، اسے روز ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی غرور تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں راگا، تمہارے ساتھ کون کون شامل ہے؟ تمہارے کس ساتھی نے کیا یہ دھماکہ؟ بتا دو ورنہ کیا کر لے گا تو فوجی؟ مارے گا؟ ہا ہا ہا۔ او مار لے، لیکن راگا کی زبان ایسا بند تالا ہے جس کی کوئی چابی نہیں۔ راگا کی بات پر جنرل شہیر نے اپنی مٹھیاں ضبط سے کسیں۔ اتنے عرصے سے وہ خطرناک دہشت گرد ان کی پکڑ میں تھا، لیکن ابھی تک اس نے کسی کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لایا تھا، نہیں کوئی چھوٹا سا سراغ بھی نہیں دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں یہ سب کر کے آزاد کروا لیں گے؟ نہیں راگا، یہ بس تمہارا خواب ہے کہ تم اس قید سے زندہ باہر نکلو گے۔ جنرل شہید نے اس کے کندھے تک آتے لمبے بالوں سے چھپے چہرے پر نظریں جما کر کہا، خواب کو سچ کرنا شوق ہے راگا کا فوجی، بس تم تیار رہنا، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا دھماکہ
تو بس ٹریلر ہے جو راگا کے قید میں رہنے پر بڑھتا جائے گا۔ جنرل شہید نے آگے بڑھ کر راگا کے لمبے بال مٹھی میں جگڑے اور اس کا سر اوپر کیا۔ اتنے معصوم لوگوں کی جان گئی تمہاری وجہ سے، تم تو بہت جلد گھبرا گیا فوجی۔ ابھی تو میرا ساتھی پوری فلم دکھائے گا، تب کیا بنے گا تمہارا۔ راگا نے حباست سے ہنستے ہوئے جنرل شہید کی بات کاٹی، جبکہ مغرور سیاہ نگاہوں سے پاگل پن تھا۔ کیا کریں گے تمہارے آدمی اب؟ جنرل شہید نے آخری مرتبہ اس سے پوچھا۔ بس دیکھتا جاؤ فوجی، تم خود مجھے یہاں سے باہر ان کے پاس چھوڑ کر آئے گا، یہ وعدہ ہے راگا کا۔ راگا نے مسکراتے ہوئے کہا تو جنرل شہید نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اور ہم لوگ بھی ملک کے ہر دشمن کے وار کے لیے تیار رہیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا راگا کہ اس ملک کی جانب اٹھنے والی ہر آنکھ نوچ دی جائے گی۔ جنرل شہید اتنا کہہ کر بڑھ چلے گئے، لیکن راگا بھی سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ وقت آنے دو فوجی، پتہ لگ جائے گا ہار کس کا مقدر ہے، راگا نے حباست سے کہا، پھر سے ہنستے ہوئے اپنا سر جھکا گیا۔ میٹنگ میں پہنچ کر MNA نے دیکھا تو سارے نمائندگان پہلے سے اپنی کرسیوں پر موجود تھے۔ سب حیران تھے کہ ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے چیئرمین صاحب نے انہیں یہاں بلوایا تھا۔ کیا کوئی کافی ضروری بات ہے؟ ایک MNA نے ساتھ بیٹھے نمائندے سے پوچھا۔ تبھی ان کے چیئرمین محمود قریشی کمرے میں آئے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، سب نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں نے اپنی اس پارٹی کا سربراہ کسی اور کو بنا دیا ہے، خود میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ چیئرمین کی بات پر سب حیران ہوئے کہ یوں اچانک انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، اور سربراہ تو نمائندگان کی ووٹنگ سے بنایا جاتا تھا۔ اور اب ہماری اس پارٹی کے رہنما کوئی اور نہیں، خوشحال پاکستان پارٹی کے کافی بڑے سیاستدان عثمان ملک کے بیٹے سالار ملک ہیں۔ سب کا منہ اس بات پر حیرت سے کھل گیا۔ تب بھی جینز کی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس سالار کمرے میں داخل ہوا، جس کا استقبال چیئرمین نے کھڑے ہو کر کیا اور پھر اسے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں محمود صاحب، یہ تو ابھی خود بچہ ہے، سیاست کو کیا سمجھے گا؟ ایک نمائندے نے اعتراض اٹھایا تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آپ فکر مت کریے بچہ، اب سے عام عوام پارٹی کا مستقبل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سالار صاحب اس پارٹی کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ محمود صاحب نے وضاحت دینا چاہی، لیکن یہ عثمان ملک کا بیٹا ہے سر، اور ان کی بدنامی سے ہر کوئی واقف ہے۔ ایک آدمی کی بات پر سالار نے اپنے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ محمود صاحب کچھ کہتے، سالار نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، میں اسی عثمان ملک کا بیٹا ہوں جسے لوگ اب قاتل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ آپ سب کے لیے بہت سے کارناموں سے واقف ہوں، جو سامنے آئے تو سب کی حالت قابل رحم ہوگی، سالار نے میز پر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ تو سب گڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رہی بات میری کم عمری کی، تو الیکشن کے لیے 25 سال کا ہونا ضروری ہے، جو کہ میں ہوں، اور میری ذہانت اس عمر میں بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہی ہوگی۔ سالار کی بات سب کے چہرے ضب سے سرخ ہو چکے تھے۔ تم سمجھتے کیا ہو بچے، خود کو جانتے ہو؟ اس الیکشن میں ہمارا مقابلہ خوشحال پاکستان پارٹی کے رہنما حاتم شفیق سے ہے، اور وہ شخص پہلے بھی جیت چکا ہے، اس بار بھی جیتے گا۔ ایک نمائندے نے سالار کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ آپ مجھے جناب یا سر کہہ کر بلائیں گے۔ رہی خوشحال پاکستان پارٹی کی بات، تو وہ لوگ کیوں جیتے؟ کیونکہ وہ عوام کو بہتری کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں، اپنے جلسے میں بلا کر انہیں بریانی کھلاتے ہیں، یا پیسے اور لالچ دے کر ووٹ کو خریدا جاتا ہے۔ یہ سب تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک MPA کی بات پر سالار مسکرا دیا۔ لیکن ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ عوام ہماری ذمہ داری ہے، کوئی ٹیشو پیپر نہیں جسے آپ لوگ اپنی جیت کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں اپنا ووٹ بیچنا پڑتا ہے؟ کیوں انہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے جلسے میں آنا پڑتا ہے؟ کیوں وہ خود غرض ہو کر غلط حکمران چنتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ انہیں خود غرض بننے پر مجبور کرتے ہیں۔
سلاڈ کی بات پر اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میری پارٹی کے ہر نمائندے کا مقصد اس عوام کو استعمال کرنا نہیں بلکہ خود کو ان کی فلاح پر لگانا ہوگا۔ ان کی مدد اس لیے نہیں کرنی کہ وہ ہمیں ووٹ دے بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم مدد کرنے کے اہل ہیں اور انہیں اس کی ضرورت ہے۔ اصل جیت ہمیں عوام کا حکمران بن کر نہیں بلکہ ان کے دل پر حکومت کر کے حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ کا گول کبھی بھی الیکشن کی جیت نہیں ہوا، آپ کا گول ایک غریب کے چہرے کی مسکان ہو۔ سب لوگ اب خاموشی سے سلاڈ کی باتیں سن رہے تھے۔ سلاڈ کی نظر اس ایم این اے پر پڑی جسے اس نے سڑک پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں پارٹی سے نکال رہا ہوں، تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ سلاڈ کی بات پر سب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لیکن سر، پرائیویٹ پارٹی ہے یہ، جو چاہے کر سکتا ہوں میں، اور باقی سب بھی میری بات غور سے سن لے۔ سلاڈ ملک آپ کے ذاتی مفاد کے لیے عوام کی بے بسی اور لاچاری برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میرے ساتھ سوچ سمجھ کر رہنا، اور جسے نہیں رہنا وہ آج ہی پارٹی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر سلاڈ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر سوچ کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے ابھی بھی سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ معراج بے چین نگاہوں سے اپنا رزلٹ دیکھ رہا تھا، لیکن خود کو پھر سے فیل ہوتا دیکھ وہ بے چینی غم میں بدل گئی اور اس کی سبز آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس کا مطلب پرنسپل سر پھر سے بڑے پاپا کو باتیں سنائیں گے اور بڑے پاپا میری وجہ سے سر جھکا کر پرنسپل سے مجھے نہ نکالنے کی ریکویسٹ کریں گے۔ اس سوچتے ہوئے معراج کی پلکیں نم ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ارے کیا ہوگا بونگے، پھر سے فیل ہو گئے کیا؟ عمیر کی آواز پر معراج گھبرا کر کھڑا ہوا اور عمیر اور اس کے دوستوں کو دیکھنے لگا جن کا شوق تھا معراج کو پریشان کرنا۔ تب تم سے مطلب تم اپنا کام کرو۔ معراج گھبرانے کی وجہ سے زیادہ ہکلانے لگا تھا۔ ارے ہماری چونٹی نے تو پر نکال لیے ہیں، اب یہ مکھی بن کر اڑنے لگے گا۔ عمیر اتنا کہہ کر آگے بڑھا اور معراج کو گردن کے پیچھے سے پکڑ لیا۔ تو بس ایک لوزر ہے معراج سعد، ہمارا بونگا اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا کبھی، سمجھا؟ عمیر کے چلانے پر معراج نے اپنے ہاتھ چہرے کے سامنے کر لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمیر پھر سے اسے مارے۔ ارے چھوڑو اسے۔ جنت کی آواز پر سب لڑکوں نے گھبرا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور فوراً وہاں سے دور ہوئے۔ سمجھتے کیا ہو تم لوگ، خود کو آئندہ میرے کزن کو ہاتھ بھی لگایا نا تو ہاتھ توڑ دوں گی، جنت نے معراج کے آگے آ کر انہیں گھوٹے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا شارٹ کٹ، یہ تو مجھ جیسی چھوٹی سی لڑکی سے ڈرتے ہو تم، ہو کہ ان سے ڈرتے ہو، جنت نے ہنستے ہوئے کہا، حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکے جنت سے نہیں، ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے سلاڈ ملک سے ڈرتے تھے۔ چند دن پہلے ہی تو ان کے ایک دوست نے جنت کو ہاتھ لگایا تھا اور بعد میں سلاڈ ملک نے اس کا ہاتھ توڑ کر سب کو کہا تھا کہ اگلی بار میری جنت کو چھونے والے کا ہاتھ توڑ دوں گا، انہیں اکھاڑ پھینکوں گا۔ بس تب سے ہی وہ جنت سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کہ وہ کوئی بھوت ہو۔ تم بھی ان سے ڈرنا چھوڑو، تمہیں چاہیے کہ… جنت بولتے بولتے چپ ہو گئی جب اس نے معراج کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا معراج، تم رو کیوں رہے ہو؟ جنت نے پریشانی سے پوچھا۔ میں پھر سے فیل ہو گیا جنت، بڑے پاپا کو کیا کہوں گا؟ معراج کی بابا جنت نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، بابا تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، البتہ تمہیں والدین ماموں کی فکر کرنی چاہیے۔ جنت کی بات پر معراج نے پریشانی سے اسے دیکھا تو جنت کھلکھلا دی۔ لیکن فکر مت کرو، میں ماموں کو تمہیں کچھ نہیں کہنے دوں گی بھائی، میرے علاوہ میرے شارٹ کٹ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جنت کی بات پر معراج آنسو صاف کرتا مسکرا دیا۔ تب تم بہت اچھی ہو جنت، مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ جنت بیٹا بات سنیے، پروفیسر کی آواز پر جنت فوراً ان کے پاس آئی۔ جی سر، بیٹا مس ثنا کا جرنلزم کا پروجیکٹ ہے اور کسی سیاست دان کا انٹرویو لیں، لیکن ان میں کانفیڈنس اتنا نہیں، تو آپ ان کے ساتھ جاؤ تو کہ ایک کانفیڈنس لڑکی ہو ان کے ساتھ
پروفیسر کے بابا جنت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں کیا کروں گی؟ جنت بیٹا، میں جانتا ہوں آپ بہت کانفیڈنس ہو، آپ یہ کر لو گی۔ جنت نے ہاں میں سر ہلایا اور ثنا کے ساتھ چل دی۔ والدین غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جونی کے پرنسپل اسے فون کر کے اس کی بیٹی کے کارنامے سنا چکی تھی۔ ہانیہ، والدین نے اپنا آرمی یونیفارم چینج کیے بغیر ہی ہانیہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ والدین، آپ آگے ایسا کیسا گزرا آپ کا دن؟ زرش نے اس کے پاس آ کر پیار سے پوچھا۔ اس کے سہا سے پوچھنے پر والدین کا سارا غصہ جاگ کی طرح بہا تھا، لیکن اپنے تاثرات سختی سے چھپا گیا۔ ہانیہ کو بلاؤ، زرش بات کرنی مجھے اس سے۔ والدین نے سختی اور بے روحی سے کہا تو زرش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنی بہن حاملہ کی زندگی کی خاطر اس نے خود کی دنیا اجاڑ لی تھی۔ عثمان کو معافی دلانے میں وہ اپنا پیار لوٹانے والے والدین کو کھو ہی چکی تھی۔ اب وہ پھر سے پہلے جیسا والدین بن چکا تھا، صحت مزاج اور بیزار تھا۔ والدین، اس نے سوری بولا ہے مجھے، وہ پھر سے شرارت نہیں کرے گی۔ زرش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بس زرش، ضرورت سے زیادہ ڈیل دیتی ہے تم اسے، اور اب میں یہ برداشت نہیں کرنے والا۔ والدین زرش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولتے بولتے رکا۔ وہ جتنا مرضی صحت کیوں نہ ہو جاتا، لیکن زرش آج بھی اس کی اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر کبھی ایسا نہ ہو۔ والدین نے زرش کو نرمی سے کہا اور کمرے کی جانب چل دیا۔ زرش فوراً اس کے پیچھے آئی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اپنی نور سے یوں سختی سے پیش آنا والدین کے لیے کتنا اذیت ناک تھا، یہ وہی جانتا تھا، لیکن وہ کیسے بھول جاتا کہ زرش کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کے قاتل کو چھوڑ دیا۔ والدین کی سبز آنکھیں اشعال کو یاد کرتے ہی نم ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی ان سالوں میں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ 5 سال پہلے اپنے اسی غصے کے زیر اثر والدین نے غلط آدمی پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا سیکرٹ ایجنٹ ہونے کا راز باہر آ گیا۔ اس لیے اب وہ آرمی میں تھا اور ISI سے اس کا تعلق مٹ چکا تھا۔ شایان تو اپنی جنان جنت اور معراج کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن والدین تو اپنا کل جہان پاس ہوتے ہوئے بھی ان سے دور ہو چکا تھا۔ جنت اور ثنا اس سیاست دان سالار ملک کے آفس میں بیٹھی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ آفس تھا ہی اتنا شاندار۔ سالار ملک سر ملیں گے اب آپ سے، ایک لڑکی کے کہنے پر جنت ثنا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آئی اور بنا پرمیشن لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی جیسے اس کے باپ کی جگہ ہو۔ اوپس سوری سر، میں آئی کم ان؟ تو پوچھا ہی نہیں۔ جنت کی آواز پر سالار نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو سفید یونیفارم میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے گلابی گالوں کے ساتھ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ اٹس آل رائٹ، ہیو اے سیٹ۔ سالار نے اس سے نظریں ہٹا کر کرسی کی جانب اشارہ کیا تو جنت ثنا کو کھینتی ہوئی کرسی پر بیٹھی۔ جی کیوں آئے ہیں یہاں؟ سر، ہم آپ کا انٹرویو لینے۔ اور یہ ٹھنڈا گرم نہیں پوچھیں گے، آپ ڈراموں میں تو ایسا ہی پوچھتے ہیں۔ ثنا جو اپنی بات کہنے لگی تھی، جنت کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سالار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نہیں سر، ہمیں بس انٹرویو چاہیے آپ کا، ثنا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انٹرویو دوں گا، لیکن صرف اس لڑکی کو۔ سالار نے جنت کی جانب اشارہ کیا تو جنت کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن جرنلزم کی اسٹوڈنٹ تو یہ ہے میں نہیں، یا تو اسے انٹرویو دوں گا یا آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سالار نے انہیں باہر کے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو ثنا نے بے چارگی سے جنت کو دیکھا اور انٹرویو کا پیپر سے پکڑا کر باہر چلے گئی۔ جنت نے تھوک نکلا اور اپنے سامنے بیٹھے اس شہانہ سے سیاسی رہنما کو دیکھا۔ تو سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاسی کیریئر نام جنرل نے تھوک نکلا اور اپنے سامنے بیٹھے اس شہانہ سے سیاسی رہنما کو دیکھا۔ تو سر، پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاسی کیریئر نام کیا ہے تمہارا؟ اچانک سوال سالار ملک کی جانب سے آیا تو جنرل نے سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انٹرویو آپ کا ہے، میرا نہیں سالار سر، جنت نے وضاحت کرنا چاہی۔ ہاں، لیکن آفس میرا ہے اور جہاں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بیبی گرل، آپ نام بتاؤ اپنا۔ سالار نے ابرو اچکا کر کہا۔ یوں بولتے ہوئے وہ اتنا باوقار لگ رہا تھا کہ جنت کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی۔ جب جنت شہنشاہ زندگی میں پہلی بار وہ بکھلائی تھی۔ کتنے سال کی ہو جنت؟
سالار نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ 17 سال کی ہوں، پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ گھر میں مما، بابا، میں اور میرا کزن معراج رہتے ہیں۔ میرے بابا آرمی میں تھے، 7 سال پہلے ٹانگ میں گولی لگنے کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے اور اب سیکیورٹی ایجنسی چلاتے ہیں۔ ماما بہت پیاری ہیں، میری طرح اور ہاؤس وائف ہیں۔ اور کچھ؟ جنت نے ایک ہی سانس میں اپنا سارا بایو ڈاٹا بتاتے ہوئے آخر میں پوچھا۔ تو اس کی حسین چہرے کو دیکھتا سالار ہوش میں آیا۔ تم میری دوست بنو گی جنت شاہنشاہ؟